انسانوں کی تاریخ پڑھیں کہ انہوں نے کیسے اپنے روزمرہ اس کو آسان بنانے کے لیے کیا کیا کیا، کیا نئی ایجادیں کی، تو جو سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے، جو ٹولز انہوں نے بنانا شروع کیے وہ درخت کی لکڑی سے بنانا شروع کیے۔ اس سے انہوں نے مختلف ٹولز بنائے، ہتھیار بنائے، اور اس طرح پھر انسان کا ارتقا ہوتا گیا اور ترقی کا سفر شروع ہوا۔ لیکن یہ چیز یہاں نہیں رکی، ہم دیکھتے ہیں کہ جی ووڈ آرٹ بڑا فیمس ہے، اور لکڑی سے تراشے ہوئے جو فن پارے ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، بڑے دیدہ زیب بھی ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی مہارت، بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ماہر آرٹسٹ احمد شاہ عبدالی سے ملا رہے ہیں، جنہوں نے ووڈ آرٹ کو ایک نیا روپ دیا ہے۔ وہ بے رونق لکڑی میں ظاہر ہے دلکش نقش و نگار بناتے ہیں اور اس کو خوبصورت بناتے تھے، ساتھ ہی جی وہ جیتی جاگتی تصویریں بھی بنا دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، وہ دیکھیں قائد اعظم کا جو پورٹریٹ ہے، کیا زبردست جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اور مطلب کئی زبردست شخصیات کے وہ پورٹریٹ بنا چکے ہیں، تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور لکڑی پر کندہ کاری کرتے ہیں اور کیا خوبصورت شاہکار تراشتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں احمد شاہ صاحب کہ آپ ماشاءاللہ اتنے پورٹریٹس بھی بنا چکے ہیں، تو آپ نے اپنے ہم نام جو احمد شاہ عبدالی تھے ان کا پورٹریٹ بھی بنایا یا نہیں بنایا؟ جی وعلیکم السلام۔ جی بالکل بنایا ہے، ان کا بھی بنایا ہے، اور ان کا تو میرے پاس موجود ہے، اور ہم اسی نسل سے ہی ہے۔ اوکے، اچھا، تو یہ آپ اپنا ذرا جرنی بتائیں، کیسے آپ اس طرف آئے، کیسے سٹارٹ ہوا، واٹ واز یور فرسٹ لائک جو آپ نے بنایا فن پارا، کیا آرٹ آپ نے پہلے بنایا تھا؟ جی پہلے تو میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتاؤں کہ میں نے 76 میں پشاور سے ڈپلومہ لیا تھا، اور میں بیسیکلی اسکلپٹر ہوں، ووڈ اسکلپٹر جو ہے، اور اس کے بعد میں نے آرٹ کے تقریباً تمام شعبے کور کیے ہیں۔ میں نے ٹرک آرٹ بھی کیا ہوا ہے، میں نے اسکیچ وغیرہ بھی کیا ہے، آئل بھی اور واٹر بھی، یہ سارے جتنے بھی شعبہ جات ہیں آرٹ کے، یہ سب سے میں گزر چکا ہوں، اور میرے استاد بھی ہیں جو بنو سے اور پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ فوت بھی ہوئے، تو ان سے سارا جو ہے نا یہ ساری وہ لے کے ایک آرٹ کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر کراچی سے میں نے گریجویشن کی ہے فائن آرٹ میں، اور تقریباً 35 سال سے اس کام سے میں منسلک ہوں۔ اور اس جو ووڈ آرٹ ہے یہ ایک منفرد اس لیے ہے، پورٹریٹس نہیں ملیں گی، اسپیشلی جو ہے نا جو مڈ ٹونز ہیں یہ آپ کو نہیں ملیں گے، یہ آپ کو صرف کینوس کے اوپر ملتے ہیں، اور میں نے اس کو پوری دنیا میں پہلی دفعہ شروع کیا ہے، اور کہ لکڑی کے اوپر بھی آپ کینوس کی طرح چیزیں بنا۔ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی انسپریشن کیا تھی، اور یہ جو آرٹ ووڈ آرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اگر اس میں ظاہر ہے کہ پہلے آپ کام کرنے والے ہیں تو آپ نے خود کام کر کر کے کتنا سیکھا، بیکاز ظاہر ہے کہ انسان بھی سیکھ ہی رہا ہوتا ہے، ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جی بیسیکلی اس میں ستی صاحب اس میں یہ ہے کہ چونکہ میں خود آرٹسٹ ہوں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، اس وقت دنیا میں کون کون سے آرٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ آج کل تو خیر آرٹ کے بہت سارے شعبے ہو گئے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ جو گھروں میں استعمال کی جو چیزیں ہیں جو استعمال شدہ ہیں ان سے بھی آرٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ایون یہ کہ ٹولز سے بھی جو ہے نا ان کو ویلڈ کر کے آپس میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو یورپ میں یہ کافی عام ہے۔ جی جی، انسپائرڈ بھی میں اسی چیز سے تھا۔ میں اصل میں بیسیکلی تو میں ایبسٹریکٹ کی طرف میں اس لیے گیا، اچھا، کیونکہ مجھے ایبسٹریکٹ میں تھوڑا سا ایک بڑا اچھا کیونکہ میرا ذہن بھی شاعرانہ تھا، تو میں ایبسٹریکٹ کی طرف گیا۔ تو ایبسٹریکٹ کی طرف جب میں آیا تو میں آلریڈی ایک اسکلپٹر تھا، تو میں پھر ووڈ پہ اس لیے آیا۔ میں نے کہا چلیں یہ ایک مشکل ہے لیکن ایکسپیریمنٹ صحیح ہے، اور 8 سال کی تگ و دو کے بعد میں نے پہلی دفعہ اس میں مڈ ٹون، ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایجاد کی ہے اس میں۔ اور جو آپ پورٹریٹس میں جو آپ مڈ ٹونز دیکھتے ہیں، جس طرح یہ خواتین جو ہے نا یہ چہروں کے اوپر کنٹورنگ کرتی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ کنٹورنگ اور یہ جو مڈ ٹونز تھے یہ اس میں بالکل نہیں تھے۔ پہلے آپ کو لکڑی میں صرف پورٹریٹس ہی ملتے تھے جو کہ صرف لائن میں کر دی ہے میک اپ سے متعلق، تو ان کی مسکراہٹ دیکھیے آپ ذرا۔ This is interesting. جی جی بالکل، یہ تو ریالٹی کا آپ نے اسے بالکل ایک افیکٹ دیا ہے۔ جی جی، وہ کنٹورنگ کے حوالے سے، کیونکہ وہ جو فیس کے اوپر پہلے لکڑی میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی ہوگی کہ لکڑی کے اوپر آپ کو زیادہ سے زیادہ کارونگ نظر آتی ہوگی پہلے، جس طرح الماریوں کھڑکیوں کے اوپر یا پورٹریٹس وغیرہ جو ہے وہ صرف ایک لائن
वर्क के हिसाब से कार्व होते जितनी थे। कॉन्टूरिंग होगी, जितने शेड्स होंगे वो उतना रियल लाइक लगेगी। मुझे ये बताएं कितना टाइम लगता है, लेट्स से अगर कोई एक पोर्ट्रेट बनाना हो उस पे आपको कितना वक्त सबसे ज्यादा आपको किस प्रोजेक्ट पे ज्यादा टाइम लगा? जी सदफ, इस पे ये है कि ये डिपेंड करता है काम के ऊपर। अगर काम मिनिएचर है और इसमें थोड़ा सा मतलब ज्यादा बारीकी वाला काम है तो इस पे ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा। और वैसे तो नॉर्मल जो एक पोर्ट्रेट है जो छोटे साइज की होती है उसके ऊपर हम 3 से 4 दिन लगाते हैं। तो सिखाते हैं इसमें आप क्योंकि इसके जो अच्छा प्लीज कंटिन्यू जी। बात कंप्लीट करिए। जी, इसमें क्योंकि इसका जो प्रोसेस है उसको आप माइनस नहीं कर सकते। इसके प्रोसेस में जो 3-4 जो प्रोसेस हैं इसके, वो आप उसमें से एक भी आप माइनस नहीं कर सकते। सबसे पहले लकड़ी की सिलेक्शन होती है। लकड़ी ऐसे सिलेक्ट करते हैं जो लाइट कलर की हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने फेस बनाना है तो वो भी लाइट और फेस कलर होता है उसका, वो लाइट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद फिर उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि इसके डार्क ऑप्शन कौन से, डार्क पोर्शंस कौन से हैं और लाइट कौन से हैं। डार्क पोर्शन जो है ना उसके लिए मैंने फार्मूला बनाया है कि डार्क इनटू डीप, यानी जो आर्टिस्ट एक डार्क कलर पहले लगाता है उसकी जगह पे हम डीप कार्विंग करते हैं। और उसके बाद फिर वो जो लाइट कलर लगाता है लाइट इनटू स्लाइट, यानी स्लाइट कार्विंग करते हैं। वहाँ पे दरमियान में जो मिड टोन्स वाला वो आता है उसमें डॉट्स वगैरह लगाते हैं हम लोग। उस डॉट्स से हम कार्विंग करते हैं, जिस तरह आप ये उसमें देख भी रहे होंगे वीडियो में। तो ये जो है ना डॉट्स लगा के, तो उसके बाद फिर उसको जो आप कंटोरिंग कह सकते हैं या फिर जो आप शेड्स है वो निकालते हैं। अब इस प्रोसीजर में आपको कलर चाहिए होता है। जी, कलर मतलब चाहिए होता है, चूंकि लकड़ी का तो एक ही कलर होता है तो आपको पोर्ट्रेट के लिए 2 कलर कम से कम चाहिए, एक डार्क और एक लाइट। वो डार्क जो कलर है वो इस तरह लेकर आते हैं कि एक फर्नेस जो है आपने, जो है जिसको एक आप कह सकते हैं कि एक वैक्यूम वाली फर्नेस बनाई है, जिसमें आपको पता है कि आग लगने के 3 चीजें होती हैं कि एक मटेरियल होता है और एक ऑक्सीजन होता है, उसके बाद फिर एक जो है ना वो हीट होता है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज आप हटाएं तो आग नहीं लगती। तो इस तरह मैंने एक जो फर्नेस बनाई उसमें ऑक्सीजन जो है ना वो यानी एक एयर टाइट वो बनाई। उसके बाद फिर ये हम कलर लेकर आते हैं उसको डार्क करके। ये तो पूरा साइंटिफिक एक एक्सपेरिमेंट और बड़ा उसको जबरदस्त तरीके आपने पोर्ट्रेट किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।